السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آئین پاکستان واضح ہے کہ اسمبلیز تحلیل ہونے کے 90 روز میں انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ ایک ہفتہ قبل سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں حکومت کو 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا پابند کیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے 10 اپریل تک 21 ارب روپے فنڈز فراہم کرے، لیکن خدشات کے عین مطابق حکومت کی جانب سے یہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے اور یہ ڈیڈ لائن گزر گئی۔ اب حکومت یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے گئی ہے، گویا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا فنڈز دینے بھی ہیں یا نہیں، یعنی نہ نو من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کی الیکشن فنڈز کی فراہمی کی سمری پارلیمنٹ لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشن اخراجات سے متعلق منی بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر دیا۔ دوسری جانب قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کے حق میں قرارداد بھی سینٹ میں منظور کر لی گئی۔ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح الفاظ میں کہا کہ ملک کی سیکیورٹی، معاشی اور داخلی حالات کی وجہ سے فوری انتخابات ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے اسے حکومت کی جانب سے توہین عدالت قرار دیا اور کہا کہ حکومت دولی کے نتیجے میں وزیر اعظم پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ آج قومی اسمبلی نے الیکشن اخراجات بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا، جبکہ قومی اسمبلی اجلاس جمعرات تک ملتوی بھی کر دیا گیا۔ گویا اب یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس عمر مندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی سپریم کورٹ بینچ کے سامنے لایا جائے گا، جنہوں نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن 11 اپریل کو فنڈز وصولی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائے۔ اگر وفاق اور پنجاب کی نگران حکومت الیکشن کمیشن کی معاونت نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو آگاہ کرے، عدالت مناسب فیصلہ جاری کرے گی۔ فیصلے میں فوج، رینجر سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی حکم ہے اور کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو 17 اپریل تک مکمل سیکیورٹی فراہم کر دے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور یقیناً حکومت کی ایک جدوجہد ہے الیکشن روکنے کی، پنجاب کے پی کی کے الیکشن روکنے کی جو جاری ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں الیکشن پارلیمنٹ امور کے ممتاز تجزیہ کار پلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ حکومت کی جدوجہد، حکومت کا اعلان، حکومت کا عزم کہ الیکشن نہیں ہونے دینے، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے حوالے سے جو اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں، آئین کی ایک قید ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ الیکشن کی مزاحمت کر رہی ہے۔ جی یہ درست ہے، یہ ایک نقطہ نظر تو یہ بہت اسٹرانگلی موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی کا نقطہ نظر یہی ہے کہ انتخابات کو انہی تواریخ کے اندر جو آئین میں درج ہونا چاہیے، اسٹرانگ ویو ہے اور اس کے اوپر حکومت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس صورتحال کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ اب یہ جو ایک تو نقطہ نظر یہ ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر کل جب سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی الیکشن کمیشن کی رپورٹ سننے کے بعد کہ پیسے تو وصول نہیں ہوئے، تو ایک تو نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ اس کے اوپر فوری طور پہ کوئی ایکشن لے اور یہ سمجھے کہ یہ حکم کی عدولی ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی ایکشن کا پروسیڈنگز کو آگے بڑھائے۔ لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج جو ایک ایکٹ کا مسودہ اسمبلی کے اندر پیش ہوا ہے، اس کے اندر مجھے ایک روشنی کی چھوٹی سی کرن بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ اسمبلی اور یہ حکومت پہلے بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ کا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 3 رکنی بینچ انلیجیٹیمیٹ تھا، چونکہ 4 رکنی جو ججز ہیں انہوں نے جو کہہ دیا اس کے بعد اس 3 رکنی بینچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن آج اس ایکٹ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس کو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن مان رہے ہیں اور ڈائریکشن مان کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس کے اوپر اب اپنی کمیٹی اور پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ نے قرارداد کے اندر یہ پابند کر دیا تھا وزیر اعظم کو کہ وہ خود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے، تو اب وہ واپس پارلیمنٹ کے پاس آئے ہیں۔ اس کو ظاہر ہے یہ بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی مگر احمد بلال صاحب اس سب کا بنیاد جو ان کی ہے حکومت کی کہ ہمیں الیکشن نہیں کرانے، وہ تو اپنی جگہ کہیں ہلتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ یہ صرف اس الیکشن کو
التوا میں ڈالنے کا معاملہ نہیں ہے. حکومت آگے بھی الیکشن کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ پرعزم نہیں ہے. اور آپ بار بار دیکھیں کہ حکومت یہ ضرور کہتی ہے کہ دونوں صوبائی اور قومی اسمبلی ایک ساتھ ہونے چاہیے, اس حد تک تو صحیح ہے, لیکن اس بات کا اعادہ دو ٹوک انداز میں نہیں کرتی کہ اکتوبر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. ابھی بھی آپ نے ڈار صاحب کا سنا, اور وہ عذر ہے کہ جی کہ قومی اور سیاسی اور فائنینشیل سیکیورٹی یہ سارے بحرانوں کی بات ہوتی ہے, اور پھر کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسے حالات سے تو الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ حالات اگر آج ہیں اور اگر یہ حالات کل بھی ہیں اور اکتوبر میں بھی ہے, تو گویا کہ ایک بار یہ ریت بن جائے تو پھر تو الیکشن تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے. یہ تو ایک عجیب قیامت کا سبا ہوگا. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک بار آپ نے اگر الیکشنز کو اس طرح سے پوسٹ پون کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کا حشر ویسے ہی ہوگا جیسے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا ہوتا ہے, کہ وہ آئے روز حکومت کے کہنے پہ ملتوی ہوتے رہتے ہیں, کبھی ایک پری ٹیکسٹ پہ کبھی دوسرے پری ٹیکسٹ پہ. تو یہ صورتحال تو ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ اکتوبر کی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیے اگر اکتوبر میں بھی یہ اکٹھے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر ان کو پوسٹ پون کرنے کی کوئی آئینی گنجائش قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے تو موجود ہے. صوبائی اسمبلی کو تو پوسٹ پون کرنے کی کوئی آئین میں گنجائش بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک ایمرجنسی پروویژن کے تحت سیکشن جو 232 ہے, اس کے تحت آپ اس کو اسمبلی کی مدت, قومی اسمبلی کی مدت کو ایک سال کے لیے بڑھا سکتے ہیں, لیکن صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں یہ سہولت حاصل نہیں ہے. لہٰذا اگر اکتوبر میں بھی اکٹھے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر شاید وہ کبھی بھی نہ ہو پائیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کا الیکشن تو پوسٹ پون ہو جائے گا لیکن صوبائی اسمبلی کا نہیں ہو سکے گا. اس لیے میرے خیال میں اگر ایک ہی وقت پہ کروانے ہیں تو پھر آپ کو فی الحال تو یہ اکتوبر تک کرانے پڑیں گے, لیکن اس کے علاوہ پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن میں بھی ترمیم شاید کرنی پڑے گی. تو احمد بلال صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بنیادی جو حل ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت سے ایک مشترکہ کانفیڈنس کے ساتھ ایک تاریخ کا تعین ہو جائے جس میں دونوں کا اگر الیکشن کرانا ہے, جس کی لاجک بھی ہے, تو وہ کرا لیا جائے. حکومت اس طرف بھی تو پیش قدمی کرتی نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیے پہلے تو عمران خان صاحب بہت اس معاملے میں ریزسٹ کرتے تھے کہ وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ان کو مختلف حلقہ سے پکارتے ہوئے ان سے بات چیت سے انکار کرتے تھے. پھر انہوں نے اس بارے میں ایک اپنی کانسنٹ دے دی کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں الیکشن کی تاریخ کے بارے میں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے اس کے اوپر اس کو ریجیکٹ کرنے کا کام شروع کر دیا. میرے خیال میں زرداری صاحب نے آج جو تجویز پیش کی ہے وہ بہت مناسب ہے کہ اس میں بغیر کوئی شرط عائد کیے دونوں کے درمیان گفتگو ہونی چاہیے, اور پی ڈی ایم کو یہ گفتگو کی جو امکان ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس پہ کوئی شرط عائد نہ کرے اور ہاکس کو کنٹرول میں کریں اور بیٹھ کے بات چیت کریں. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی ایک درمیان کی ڈیٹ طے کر لیں, اکتوبر کی, ستمبر کی, اگست کی, جب کی بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈیٹ طے کریں اور اس کے اوپر الیکشن کروا لیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد حکومت کی ایک اور کاوش, بھرپور کاوش, چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس لینے کے اختیارات کو سلب کر دیا جائے. اس میں بہت بڑی ترمیم, اس کی قانون سازی ہو گئی ہے, اور اس پر ایک اور پیش قدمی ہے حکومت کی جو آج بھی جاری ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. پچھلے ماہ حکومت نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار میں تبدیلی سے متعلق قانون سازی کی اور منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیج دیا, مگر ہفتے کو صدر عارف علوی نے اس پر اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا, اور آج حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کروا لیا. اب یہ بل منظوری کے لیے ایک بار پھر صدر مملکت کو بھیجا جائے گا. اگر 10 روز میں اس کی منظوری وہ دیتے تو ٹھیک, ادروائز اس کے بعد یہ خود بخود بل قانون میں بدل جائے گا. گویا 20 اپریل سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا, لیکن قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ قانون عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے, اور کوئی بعید نہیں کہ عدالت اسے اسٹرائک ڈاؤن بھی کر دے. اس سے قبل ہفتے کو صدر عارف علوی نے بل واپس پارلیمنٹ کو بھیجتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بادی النظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے. مجوزہ بل کا مقصد 184(3) کے تحت ابتدائی اختیار سماعت اور اپیل کرنے کا طریقہ کار فراہم کرنا ہے, لیکن کیا یہ آئین کی شقوں میں ترمیم کے بغیر ممکن ہے؟ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے صدر مملکت کے اعتراضات پر وضاحت پیش کی.
اس بل کے تحت کسی بھی کیس میں سو موٹو لینے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ہمراہ سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی کی اکثریت کرے گی، جبکہ 184(3) کے تحت از خود نوٹس کیسز میں فیصلے کے خلاف 30 روز میں اپیل بھی کی جا سکے گی۔ قانون بننے کے بعد 184(3) کے تحت ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر بھی 1 ماہ کے اندر اپیل کرنے کا حق دیا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے از خود نوٹس لیتے ہی حکومت کو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسی کے تحت یہ حکم ہے اس وقت جو کہ موجود ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر قانون بھی ہیں جناب علی ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ علی ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے صدر مملکت کی جو اس حوالے سے تحفظات تھے ان کو مسترد کر دیا، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے یہ جو چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات ہیں از خود نوٹس کے حوالے سے اس میں بڑی ترامیم کر دی، اور اب یہ صرف 10 روز کا معاملہ ہے، 10 روز کے اندر یہ قانون بن جائے گا، اس کے بعد یہ نافذ العمل ہوگا۔ جی کامران صاحب، بالکل یہ درست بات ہے کہ 10 دن میں اگر دوبارہ پریزیڈنٹ صاحب نہیں اس کو اپروو کرتے تو یہ قانون بن جائے گا، لیکن یہ قانون بڑا شارٹ لیوڈ ہوگا، اس کی زندگی بہت چھوٹی ہوگی، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے، اور یہ وجہ میں نے اپنی جو سپیچ تھی سینٹ میں اس میں بھی میں نے کہا، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنے جو لیٹر لکھا جس کی وجہ سے یہ واپس بھیجا، جو وجوہات بتائیں کہ میں کیوں اس کو مان نہیں سکتا، وہ بھی اس میں بھی وضاحت کی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جب قانون اٹ سیلف اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، قانون میں کوئی خرابی نہیں، اپیل کی رائٹ ہونی چاہیے، از خود جو نوٹس ہے اس کا جو ڈسکریشن ہے اس کو بھی ایک اس میں بھی ہونی چاہیے ایک وضاحت، اور یہ اس میں اچھی چیزیں ہیں، یہ بہت دیر سے ڈیبیٹ بھی کی جا رہی تھیں، لیکن اس کا طریقہ کار صرف ایک ہی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی قسم کی ترمیم کرنی ہے آرٹیکل 184(3) میں، اپیل کی طاقت دینی ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے، تو آئین بڑا واضح ہے اس میں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرا کے پارلیمنٹ پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے، اور کانسٹیٹیوشن میں یہ اختیار دے کہ اس قسم کی سچویشن میں اپیل کی گنجائش ہے کہ نہیں۔ لیکن عام قانون سے، یعنی عام قانون سازی کا مطلب ہے کہ صرف سمپل میجورٹی سے یہ فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتا، یہ آرٹیکل 184(3) میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کر سکتا ایک عام قانون کے ذریعے، اور یہ بڑا آئین کلیئر ہے ہمارا، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی اس میں جو لا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 191 والا ایشو، وہ بالکل اس میں آتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آئین اگر صاف واضح الفاظ میں کہتا ہے، آئٹم 55 ہے لیجسلیٹو لسٹ کی، وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی پارلیمنٹ، سوائے اس کے کہ وہ آئینی ترمیم کرے۔ اچھا یہ بتائیے سینیٹر صاحب، یہ فرمائیے چیلنج ہو سکتا ہے کیا یہ ہائی کورٹ میں بھی یہ قانون جب بن جائے تو چیلنج ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے سپریم کورٹ جانا ضروری ہوگا؟ جی اس کے 2 طریقے کار ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت آپ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیں، اور دوسرا چونکہ یہ سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق ہے، سپریم کورٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے، آزادی ہے، وہ ایک عام قانون کے ذریعے تبدیل کی جا رہی ہے، اس میں انٹرفیرنس کی جا رہی ہے اور آئین کی شک پوری نہیں کی جا رہی، تو سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات کے بارے میں خود اس پہ فیصلہ کر لے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کامران صاحب، آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کو بل کی شکل میں چیلنج کر دیں، یعنی کہ ابھی وہ لا قانون بننے سے پہلے بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے، جو آئینی پروسیس ہے جس کے تحت 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے، گویا کہ یہ جو 10 روزہ وقفہ ہے، جب یہ آج پارلیمنٹ نے صدر مملکت کو بھیجا یا کل بھیج دیں گے، تو ان 10 روز کے دوران بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس بل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، یہ 2-3 پاسبلٹیز ہیں، لیکن جو بھی پاسبلٹی اپنائی جائے گی، آپ کو ایک بات میں گارنٹی کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بل جو ہے اس کم از کم اپیل کی حد تک، اور یہ جو دی ہوئی ہیں شکیں، اس کی حد تک یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے، قانون کے خلاف ہے، تو یہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوگا، اس کی زندگی بہت چھوٹی ہوگی، اور یہ کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔
اور ظاہر ہے کہ اس قانون کے تحت ایک بہت اہم سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جس کا ڈائریکٹ دار و مدار جو ہے اب آئندہ الیکشن پر ہے، اور پھر یہ پنجاب کے الیکشن جس کے لیے سپریم کورٹ نے باقاعدہ تاریخ بھی دے دی ہے، اور آج حکومت نے اس کی جو پہلا مرحلہ تھا اس کو ناکام بنا دیا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے، جس کے تحت جو سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تھی کہ 10 اپریل تک 21 ارب روپے جو کہ اس کے لیے اس کے اخراجات کی مد میں الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ منتقل کر دیے جائیں، آج 10 اپریل گزر گئی اور حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو اس کی ان کانسیکوینسز کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، کیونکہ ہمارا آئین بڑا واضح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا جو بھی حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ پہ ذمہ داری ڈال دیں اور بل کی شکل میں پیش کر دیا ہے، لیکن اصل قانون یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں تو پھر حکومت کا یہ کام ہے، یعنی کابینہ، پرائم منسٹر اور ان کی جو ساری کابینہ ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو فنڈز آلریڈی اویلیبل ہیں ان کے پاس کنسولیڈیٹڈ فنڈز میں، اس میں سے کسی اور ایک حصے سے نکال کے اس کو الیکشن میں ڈال دیں۔ یعنی کہ مثلاً اگر ڈیولپمنٹ کے پیسے دیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو ڈیولپمنٹ کے پیسوں میں سے 20 بلین نکال کے وہ اس کو الیکشن کے لیے دے دیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، اس لیے میری نظر میں انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور اب یہ جو پہلا آرڈر تھا اس میں عدالت نے واضح کر دیا تھا کہ اگر ہمارے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو الیکشن کمیشن ہمیں آگاہ کر دے اور پھر ہم ایکشن لیں گے جو قانون کہتا ہے، اور ایکشن یہی ہوگا کہ ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ہوگا اور ساری کا پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو، اور اگر وہ یہ نہیں اس وقت بھی مانتے نوٹس کے باوجود تو پھر ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو علی ظفر صاحب، یہ تو معاملہ یہ سامنے آئے گی کہ کابینہ نے یہ چیز پارلیمنٹ کو بھیج دی ہے اور یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ پارلیمنٹ نے بقول ان کے قرارداد کے ذریعے پابند کر دیا تھا حکومت کو کہ وہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ کرے ہماری منظوری کے بغیر۔ تو یہ جو پورا سلسلہ سامنے آیا ہے، ایک سرکل سا بن گیا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، یہ تو حکومت نے کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی طرح انوالو ہو جائے بیچ میں، تاکہ وہ حکومت جو ہے ایگزیکٹو سائڈ جو نکل جائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو فیصلہ تھا یہ پارلیمنٹ کے پاس لے جانے کا اور ایک بل کی شکل میں پیش کرنے کا، یہی فیصلہ غلط ہے، اور اسی فیصلے پہ توہین عدالت ہو سکتی ہے۔ باقی پارلیمنٹ اپنا ریزولوشنز پاس کر سکتا ہے، بالکل پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن ریزولوشنز قانون نہیں ہوتی۔ ریزولوشنز آپ کو پتہ ہے ہر روز بہت ساری ریزولوشنز ہم سینیٹ میں بھی پاس کرتے ہیں، ہم نیشنل اسمبلی میں بھی پاس کرتے ہیں، لیکن وہ قانون نہیں ہوتے، وہ صرف ایک پارلیمنٹ کی خواہش ہوتی ہے یا ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں حکومت کو کہ ہمارے خیال سے یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا۔ یعنی حکومت اس کی یہ اب تو خیر آج یہ 10 تاریخ ہو گئی، کل 11 ہو گئی، کل لگا ہوا تو نہیں ہے یہ کیس، کل یہ جو کیا طریقہ کار ہوگا، اپنی ریٹن رپورٹ الیکشن کمیشن بینچ میں جمع کرا دے گا چیمبر میں، اور اس کے بعد پھر کوئی تاریخ لگے گی، اب کیا ہوگا اس کے آگے؟ بالکل یہی میرا اندازہ ہے کہ جو ہدایت دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ کو اگر پیسے نہ دیے جائیں تو آپ فوراً رپورٹ فائل کریں، جو مجھے یقین ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان پیش کر دیں گی، اور اس کے بعد عدالت پھر یقینی طور پہ بلائے گی، مے بی سیکرٹری فائنانس کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کون روک رہا ہے پیسے دینے سے، اور پھر اگر انہوں نے جب بتایا کہ کون روک رہا ہے تو بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پاکستان اپنی تاریخ کے سنگین ترین بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ قوم نے شاید کبھی ایسا سیاسی عدم استحکام اور معاشی ڈیفالٹ کے خدشات کا سامنا کیا ہو جیسی صورتحال آج ہے۔ ملک میں بڑھتا ہوا سیاسی درجہ حرارت اور پگھلتی ہوئی معیشت قومی اتفاق رائے اور مفاہمت کا تقاضا کر رہی ہے۔ اتحادی جماعتیں بھی شہباز حکومت کو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات سلجھانے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ آج اس سلسلے میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے یک زبان ہو کے سیاسی مفاہمت کو ہی پاکستان کے موجودہ بحرانوں کا حل بتایا۔
جناب آصف زرداری نے کہا کہ میں شہباز شریف سے درخواست کروں گا کہ اپوزیشن سے مذاکرات کریں۔ بالکل 100% صحیح بات کی جناب آصف علی زرداری نے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب حکومت کہے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گی، بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، اور یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو جناب بلاول بھٹو نے بھی آج کہی، آصف زرداری کے ساتھ آج پیپلز پارٹی کا یہ موقف بلاول بھٹو نے بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کے دروازے بند کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ کنسنسس ہے، یونٹی ہے، اتحاد ہے، اور قومی لیڈرشپ میں جو حکومتی لیڈرشپ ہے اس میں شاید آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو واحد لیڈرشپ ہے جو کہ بھوک کی بات کر رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، پیٹ کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں، جو اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور پاکستانی جو ہے وہ بدترین صورتحال سے گزر رہے ہیں، بھوک اور افلاس جو ہے وہ ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مگر آج جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری نے مذاکرات و مفاہمت کی بات تو کی، مگر انتہائی اہم بات یہ ہے کہ خود وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات کے دروازے بند کر چکے ہیں۔ اپنی آخری بات جو انہوں نے اس حوالے سے کی تھی اس میں انہوں نے وہ شرط لگا دی تھی جس سے واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ وہ کم از کم وزیر اعظم کی حیثیت سے کسی قسم کے سیاسی مذاکرات نہیں چاہتے، جتنی بھی اس کی شدت سے ضرورت کا احساس دلائیں جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری یا پوری قوم یا پاکستان کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات کی مفاہمت کی بات کرے، لیکن شہباز شریف اس پر دروازے بند کر چکے ہیں۔ جناب شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان آئے، معافی مانگے، گناہوں کی معافی مانگے، اپنی غلطیاں مانگیں اور پھر سب سے معافیاں مانگے، تو پھر کہیں شہباز شریف صاحب بات کریں گے گویا کہ پاکستان جہاں جس خندق میں اتر رہا ہے، جس دلدل میں اتر رہا ہے وہ اترتا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے تمام جو پاکستانی ایسے جن کے لیے پاکستان، جن کا درد ہے، جن کے دل میں درد ہے پاکستان کے لیے، جو مخلصانہ طور پہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہو، وہ سب کی مخلصانہ تجویز یہ ہے کہ فریقین کو اعتماد بحالی کے لیے قدم آگے بڑھانے ہوں گے، اور یہی وہ صورتحال ہے جو ملک کو کسی بہتر صورتحال کی طرف آگے لے جا سکتی ہے، اور اس کی ابتدا ہو سکتی ہے، اس کی ایک بہت اچھی بنیاد بن سکتی ہے آج جس طرح کی گفتگو کی ہے جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے۔ سیاسی جلسوں میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر اعتراضات تو ہماری سیاسی روایت ہے، لیکن آج پارلیمنٹ میں انتہائی غیر معمولی صورتحال دیکھی گئی جب سینئر ترین سپریم کورٹ جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلوں پر ناقدانہ تبصرہ کیا گیا اور شدید انداز کی سیاسی تقاریر کی گئی۔ اس غیر معمولی واقعے نے سپریم کورٹ کی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا۔ آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ کے سلسلے میں منعقدہ کنونشن میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خصوصی طور پہ شریک ہوئے، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے کسی دوسرے جج نے اس کنونشن میں شرکت نہیں کی، گو کہ بتایا گیا ہے کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کو اس کنونشن میں اس مجلس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس میں شریک ہوں گے اور اس کے لیے وہ اس کنونشن میں موجود تھے۔ شرکاء سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ پہ آمریت اور ون مین شو چلتا رہا تو ملک بحران سے نہیں بچایا جا سکتا۔ انہوں نے یہ گفتگو اس وقت کی جب جناب قاضی فائز عیسیٰ وہاں موجود تھے اور ان کے والد جناب آصف علی زرداری کے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کاندھے سے کاندھے جوڑے ہوئے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت غور سے بلاول بھٹو زرداری کی یہ تقریر سن رہے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی برابر نشست پر موجود جناب آصف علی زرداری کافی دیر تک ججز کے نام لے کر اعلیٰ عدلیہ پر ناقدانہ تبصرہ کرتے رہے، تو بلاول بھٹو زرداری نہیں تھے۔ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایسا لگتا ہے کہ موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جناب آصف علی زرداری نے بھی، اور کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایوان میں بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ ایک سازش کے تحت عمران خان کو 10 سال تک حکومت دینے کا پلان تھا، کچھ ججز کو بھی ایکسٹینشن دلانا تھا۔ بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ اعلیٰ عدلیہ میں اس سازش کا حصہ تھی، جو لوگ اس سازش میں شامل تھے وہ آج بھی اعلیٰ عدلیہ میں موجود ہیں، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا۔ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے جس وقت یہ تقاریر ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جو آئندہ چند ماہ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں پہ موجود تھے اور یہ تمام تقاریر وہ سن رہے تھے۔ ایک موقع پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 بار وضاحت کی کہ سب کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری موجودگی میں جو سیاسی گفتگو ہوئی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف ہوں گے، اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی، اور یہ بات جسٹس فائز عیسیٰ نے
اس وقت کہی، جو کہ اس وقت بھی محسوس کی گئی، اس کے بعد بھی محسوس کی گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج صاحبان کو گو کہ دعوت نامہ دیا گیا تھا اس کنونشن میں شرکت کے لیے، مگر کسی جج صاحب نے اس میں شرکت ضروری نہیں سمجھی، بلکہ اس میں غیر حاضری رکھی انہوں نے، ماں سوا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، جو کہ اس کنونشن کے اندر شریک تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں یہاں سیاسی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی موجودگی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں سیاسی تقریر کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنی جانب سے اور اپنے ادارے کی جانب سے یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی وضاحت اپنی جگہ، حقیقت یہ ہے کہ اس غیر معمولی واقعے نے مکھلا برادری اور خصوصاً سوشل میڈیا میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ تبصرے کیے گئے کہ آصف زرداری کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے گھنٹوں عمران خان مخالف اور عدلیہ مخالف تقریر سننے سے ان کی غیر سیاسی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ وقت کمرشل بریک کا، واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے سال 2022 تو ہم 22 کروڑ پاکستانیوں نے بھگت لیا، سال 2023 ہمارے لیے کیا آفتیں لا رہا ہے، کیا پریشانیاں لا رہا ہے۔ اس حالات کی، ان آفتوں کی ختم ہونے کی، یعنی کہ اس اندھی سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرنیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، مگر فی الحال نہیں مل رہی۔ کیا 22 جیسا 23 بھی ہوگا، یعنی 2022 کی طرح 2023 بھی ہمارے لیے ایک عذاب جان ہوگا؟ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یقیناً شہباز حکومت پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے بھاری حکومت ثابت ہو رہی ہے۔ سیاسی، معاشی، عدالتی اور خارجہ محاذ پر پورے سال ایک ہلچل اور پسپائی کا سما رہا۔ قوم نے سال 2022 بھگت لیا، 2023 کی آفات سر پر کھڑی ہیں۔ گویا پچھلے ایک سال کے دوران ملک میں کیا کچھ ہو چکا اور آنے والے دنوں میں نہ جانے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اقتدار کی جنگ اور سیاسی محاذ آرائی کی وجہ سے ملک بحرانوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ پہلی بار تحریک عدم اعتماد سے حکومت تبدیل ہوئی، پہلی بار وفاق میں والد شہباز شریف اور پنجاب میں بیٹے حمزہ شہباز نے حکومت بنائی۔ پہلی بار ملک میں ایسی قیامت خیز مہنگائی کا عذاب آیا، پہلی بار ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہنچا، پہلی بار IMF نے اتنی شرطیں لگائیں اور منوائیں جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، پہلی بار حکومت اور اپوزیشن نے اپنے ہر مسئلے کا حل اعلیٰ عدلیہ میں تلاش کیا، اور پہلی بار 12 اتحادیوں کی حکومت اور صرف ایک جماعتی اپوزیشن عوامی میدان میں بھاری پڑ رہی ہے۔ 12 جماعتی حکومت ہے ایک جانب اور دوسری جانب ایک جماعتی اپوزیشن۔ کہنے کو سال 2023 الیکشن کا سال ہے، لیکن سوال کیے جا رہے ہیں کہ اکتوبر 2023 میں بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ پچھلے سال تحریک عدم اعتماد سے شروع ہونے والی لڑائی نے ایسی افراتفری مچائی جو اب تک جاری ہے، اور اس دوران عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور اب عمران خان درجنوں کیسز کی حصار میں ہے، جس میں بغاوت اور دہشت گردی کے کیسز بھی شامل ہے۔ ایک سال کی سیاسی دھما چوکڑی کے بعد بھی نون لیگ کی خواہش ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طرح نااہل ہو جائیں اور نواز شریف کی نااہلی کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ سیاسی مقدمات کی چپقلش نے ملک کی اعلیٰ عدلیہ میں خط تنسیق مزید واضح کر دیا ہے۔ بادی نظر میں سرد جنگ آئندہ بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ اس وقت بھی برقرار ہے، اور آج بھی یہ صورتحال ہے جب 5 ماہ بعد جناب جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ There are 7 judges of the Supreme Court, 15 میں سے which is really half the Supreme Court, جنہوں نے اپنی dissatisfaction دکھائی ہے جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب بینچز بنا رہے ہیں، اسپیشل بینچز بنا رہے ہیں، بہت ہی کنٹیسٹڈ پولیٹیکل کیسز کو اسپیسیفک بینچز کو کے سامنے لگایا جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے، ابھی ایک جوڈیشل کولڈ وار ہے سپریم کورٹ میں، جو اگر کل کنٹروورشل فیصلہ آتا ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی انٹو اے جوڈیشل سول وار۔ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 2 چیف جسٹسز ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو سپریم کورٹ کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے، اور بار بھی بہت اس معاملے میں بڑی تشویش میں ہے۔ ابھی وقت ہے چیف جسٹس صاحب لیڈرشپ دکھائیں اور سب ججز کو اکٹھا کریں اور اکٹھا بٹھائیں۔ جہاں تک اختلافات ہیں رائے کے حد تک یا آئین کی تشریح کی حد تک یا کسی قانونی اور آئینی نقطے کی حد تک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ بٹرنس آپس میں نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کو کم از کم ایک یونٹ کی طرح کام کرنا چاہیے، اندر جو اختلافات ویوز پر ہیں وہ ہوں، لیکن ذاتی اور اس قسم کے اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ PDM شہباز حکومت کے ایک سال کی سب سے سنگین معاملہ معیشت ہے، جو کہ چاروں شانوں چت نظر آ رہی ہے۔
IMF پروگرام پچھلے 7 مہینے سے کہیں لاپتہ ہو چکا ہے. ڈالر کا ریٹ، شرح سود، مہنگائی تمام اگلے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. PDM کی حکومت آنے کے بعد ڈالر 104 روپے مہنگا ہوا اور روپے کی قدر 58% گھٹی. ایک سال میں آٹا 88% مہنگا ہوا، پیٹرول 81%، ڈیزل 103%، بجلی 68% مہنگی ہوئی، گیس 112% بڑھ گئی، جبکہ 1.5 ماہ بعد وفاقی بجٹ نئی قیامت ڈھائے گا. شہباز حکومت کے 1 سال کے دوران معاشی عادت و شمار اور قیمتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں. 2022 سے اب تک جو ہوا سو ہوا. آنے والے دنوں میں بھی بہتری کے کچھ آثار نہیں لگ رہے، کیونکہ شہباز حکومت امریکہ اور دوست ممالک کو اعتماد میں لینے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. IMF کو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی یقین دہانی درکار ہے، جبکہ تمام دوست ممالک نے تاحال گرین سگنل نہیں دیا ہے. جہازی کابینہ اور اس کے غیر ملکی دوروں میں 1 ارب روپے سے زائد خرچ ہوں گے. اس کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ خارجہ محاذ پر ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں، لیکن عالمی برادری ہم سے ناراض ہے. شہباز شریف صاحب نے اس کا برملا اظہار کیا. 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے سب سے سنگین بات یہ ہے کہ کسی طرح سے سال 2022 تو گزر گیا، لیکن سال 2023 کیسے گزرے گا؟ کیا وہ آفتیں، وہ بحران، وہ مصیبتیں جو سال 2022 پاکستان جھیلتا رہا، کیا 2023 میں بھی وہ جھیلتا رہے گا؟ اس کے امکانات پر اور ان خدشات پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی، ایڈیٹر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں جناب زاہد حسین. ڈاکٹر محمد زبیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر تجارت ہے، معاشی تجارتی امور کے ماہر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش آپ لوگوں کی. زاہد صاحب، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سال 2022 پورا سال ان کا گزر گیا ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، معاشی، سیاسی، معاشرتی، بلکہ عدالتی، اور اب 2023 شروع ہو چکا ہے. اس کے بھی 3 ماہ گزر چکے ہیں، 3.25 ماہ گزر چکے ہیں. اگلے 9 مہینے میں کیا سال 2023 میں آپ کو کہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل نظر آ رہی ہے کہ جو عذاب تھا ہم نے گزار لیا، 1 سال گزار لیا، اب آنے والے چند مہینوں میں، آنے والے کچھ ہفتوں میں یا اس سال تک کوئی ہماری بہتری کے آثار ہیں؟ دیکھیں کامران، کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. میں تو اور زیادہ خرابی دیکھنے جا رہا ہوں اس وقت، کیونکہ صرف معاشی میدان پہ نہیں، اس وقت ملک جو ہے ایک ریاست کا بحران ہے. اس وقت آپ تمام اداروں کو دیکھ لیں، ان سب کا درمیان جو ہے ایک یا تو اختلافات نظر آتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے ہیں. اور یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے کرائسس رہے ہیں، لیکن جو آج جس نوعیت کا کرائسس ہے وہ پہلے مجھے نظر نہیں آتا ہے. اور اس وقت جو ہے مجھے 2023 میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ابھی آپ 4تھا مہینہ جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس وقت مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ جو ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ہم نے سال 2023 گزار لیا اور آپ دیکھیں کہ ریپڈلی ڈیٹیریشن آتی چلی گئی ہے. فروری، مارچ، اپریل، جون، جولائی، پھر فائنانس منسٹر چینج، پھر نیا فائنانس منسٹر، اور پھر IMF پروگرام سٹالڈ، اور آج ہماری یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ IMF جس سے ہماری شروع میں بات ہو رہی تھی، ہم ایک پروگرام لے کے چل پڑے تھے مفتاح اسماعیل، وہ سٹال ہوا، پھر اس کے بعد وہ بحال ہی نہیں ہوا. روپی مسلسل ڈیپریشیٹ کر رہا ہے، انفلیشن مسلسل بڑھ رہی ہے، ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہماری امپورٹس پر ایک غیر اعلانیہ کرفیو ہے. لوگ سہ لیتے ہیں، قومیں سہ لیتی ہیں اگر ان کو نظر آئے کہ ہم ایک جدوجہد میں، ایک سفر میں ہیں جہاں پر آگے ہمیں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے. جیسے کہ ابھی زاہد حسین کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہیں بہتری نظر نہیں آ رہی اس پوری معاشی ابتلا میں اور پریشانی کے اندر. کیا کوئی امکان ہے کہ یہ IMF پروگرام وغیرہ بحال ہو اور کچھ یہ معیشت میں بہتری آئے؟ ابھی تو ہم بجٹ کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. جناب دیکھیے، پہلے تو آپ لوگ ایک امید لے کر بیٹھے ہیں کہ IMF کا پروگرام جب بحال ہوگا تو شاید کچھ حالات تبدیل ہوں گے. اس ایک بات کو ناظرین کو بھی سمجھانا چاہیے اور آپ سب بھی سمجھ جائیے کہ اس وقت IMF کا جو پروگرام ہے وہ صرف اس حد تک بند ہوا ہے کہ وہ آپ کو بقایا جو قرضے ہیں وہ نہیں دے رہے، لیکن ان کے تمام تجاویز کے اوپر عمل درآمد ہو رہی ہے. یہ 2019 سے ہو رہی ہے. میں ذرا اس سے بھی پیچھے جانا چاہوں گا کہ پاکستان کی معیشت کا زوال کئی سالوں سے ہے. یہ ہمیں 8-10 سالوں سے ہے، لیکن ہمیں اس کا بحران اب اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر دفعہ
جب ایک کرائسس ڈیولپ ہوتا تھا ہم نے اور قرضے لے کر اس کرائسس کو ٹالا اور اپنی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کیا. اب وہ قرضے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ دوست ممالک بھی ہمیں قرضے نہیں دے رہے. آئی ایم ایف سے بھی ہم نے جتنے قرضے لے سکتے تھے ہم نے اس کا مکمل کوٹا پاکستان نے پورا کر لیا ہے. جب ہمارے جو پرانی ہماری غلطیاں ہیں ان سے ہم ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس سال کے جو بحران تھا جو پچھلا بھی گزر گیا اس میں تو اکنامک کے علاوہ ہر سائٹ پر ایک بحران آ گیا ہے. اس وقت پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے. جب ہر جو ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر پھوٹ پڑ جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر ملک میں انارکی روکنے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ ایک ادارہ سب چیزوں سے بالا تر اوپر بیٹھا ہو جو اخیر میں آ کر فیصلہ کرے کہ کون صحیح راستے میں کون غلط راستے پر ہے. اور وہ ہمیشہ عدلیہ ہوتی ہے. اب جب عدلیہ میں بھی ایسی پھوٹ آ جائے جو سیاسی لائنز پر ہے, جو ابھی بات تو یہی ہو رہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں فار پولیٹیکل ریزنز. اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. یہ دیکھیے ہمیں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اب شروع ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ ابھی ہمیں اگلا اپنا لون دیں, ان کی تمام پالیسیاں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں اور خاص طور پر مہنگائی کی اس میں کانٹیکسٹ میں بتاؤں آپ کو کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہوتی ہے. اور عوام اس پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف کی جو پالیسی ہے اس سے ایک قدم بھی الگ ہٹایا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ناقص ہے اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہی پاکستان کو ڈبو رہا ہے اور ہم ابھی بھی ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ ہمیں اس وقت اگر سال کے لیے کوئی روشنی ہمیں ڈھونڈنی ہے وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئے اس کے ساتھ ہم نے نئی سوچ چاہیے. لیکن زاہد حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ سال 2023 کا ایک اور اہم معاملہ ہے. سب ہم پاکستانی سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کا سال ہے, چلے الیکشن ہو جائے گا مسئلے کا حل ہو جائے گا, لیکن جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت آنیسٹلی سچویشن تو یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ جنگ پر آمادہ ہے الیکشن کی کسی بھی بات کے حوالے سے. اور جیسے کہ پنجاب کے PK کے الیکشن کی بات ہوئی اس کو تو کسی صورت سے ماننا نہیں ہے. اب آگے جو آپ کو پتہ ہے جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں حکومت میں شامل لوگ وہ تو اکتوبر کی بھی الیکشن کی کسی صورت میں ہاتھ نہیں پکڑا رہے. وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نگران حکومتیں کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہی چلتی رہیں اور ایک اور اس طرح کی ایکسٹینڈڈ گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل سینٹر میں بھی آ جائے اور وہ اکتوبر کے بعد بھی چلتی رہے. یہ بھی تو ایک 2023 کا ایک بہت بڑا بحران ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں کامران یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے اس وقت ہم صرف معاشی اس کی بات کر رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو آپ کا پورا ایک سیاسی سسٹم جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے اس وقت حالات اگر بہتر ہوتے تو آپ کو الیکشن بھی ہونے چاہیے تھے اور الیکشن ہی ایک ذریعہ ہے کہ کسی طور پہ آپ جو ہے اس بحران سے نکل سکتے تھے. لیکن آج جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ اس وقت جہاں پہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف اپوزیشن ہے ایک طرف PDM ہے حکومت میں 12 جماعتیں وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن کی صورت میں ہے. اس وقت اتنا ملک پولرائز ہو چکا ہے کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا سول وار اگر نہیں بھی ہے تو آپ کو ایک سول اسٹرائف نظر آتی ہے ہر طرف جو ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ آتا تھا کہ جو اگر آپ کو الیکشن کرانے ہیں وہ تو ہو جانے چاہیے تھے لیکن اگر کرانے اس صورتحال میں تو جب تک تمام سیاسی پارٹیاں جب اکٹھا ہو کے بیٹھ کے اس چیز کا تدارک نہیں کریں گی مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ جو ہے ہم اس بحران سے نکل سکیں گے. اور اس صورتحال میں جو اب بن کے آ گئی ہے یقینی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ حکومت کوئی بھی اس کا ایک نظر نہیں آتی ہے کہ جو ہے وہ جی ڈاکٹر صاحب یہ ساری نظر میں تو یہ لاجیکل اینڈ کیا ہے اس پورے کرائسس کا, ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں؟ آفٹر آل اگر یہی اسی انداز سے اسی طریقے سے پولرائزڈ ہمارا پاکستان چلتا رہا اسی طرح سے معاشی تباہی رہی ایسی ہی ہمارے ادارے جو ہیں ان میں افراتفری کی کیفیت نظر آئی تو آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کامران دیکھیے یہ آئین اسی کام کے لیے ہے. آئین کا مقصد یہ ہے کہ جب اختلاف رائے ہو اور اسی طرح
جو وہ کانفرنٹیشنل پالیٹکس شروع ہو جائے اور ایک دوسرے کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہو رہی ہوں، تو جو آئین کہتا ہے وہی کرنا ہے. ہم نے ان پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی مرضی پر الیکشن نہیں کرنا. ہم عوام جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق الیکشن ہو، اور وہ ہے 90 دن کے اندر. وہی اس کا حل ہے. ابھی آپ اگر ایک دفعہ میں بتا دوں آپ نے اس آئین کو توڑ دیا، میرے خیال میں پاکستان کی تمام جو سالمیت ہے اس کو خطرہ ہے. خطرہ کیا ہے؟ میں کہوں گا وہ بالکل ہم ٹوٹ جائیں گے. ہر صوبہ اپنی راہ پکڑے گا، وہ کہے گا ہماری بات سنیں، دوسرا صوبہ کہے گا ہماری بات سنیں. آپ خدا کے لیے اس راستے پر نہ جائیے. اب آئین کی آپ وفاداری کریں، اس پر عمل کریں اور ایک ایک لفظ پر کریں جو انہوں نے کہا ہے. یہ تو نہیں کہ اگر وہ کہیں کہ جناب ہمارے خیال میں نہیں ہونا چاہیے الیکشن تو اب آؤ بیٹھ کر بات کریں، تو آئین کو آپ تبدیل کرو گے. اگلی دفعہ کوئی اور بات پر اختلاف ہوگا وہاں پر بھی آپ آئین کو تبدیل کرو گے. آپ آئین کو دفنا رہے ہو اس قسم کے بحث سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب. اور جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر اختتام ہفتہ. حکومت نے فیصلہ کیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے، اور اس میں ایک اور وجہ یہ بھی بتائی کہ دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن شروع کرنا ہے. یہ 6واں آپریشن ہوگا پاکستان میں. بھرپور انداز کے ایک آپریشن کی بات کی گئی. کیا واقعی پاکستان میں صورتحال قابو سے باہر ہے اور ایک اور بڑے فوجی آپریشن کی ضرورت ہے دہشت گردوں کے خلاف؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سیاسی معاشی ابتری کے دلدل میں پھنسا ہوا پاکستان اب دہشت گردی کے خلاف ایک اور آپریشن کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور ٹی ٹی پی سے ناکام مذاکرات اور امن بحالی اسکیم کے محرکات اس کا ایک اہم پس منظر بتائے جا رہے ہیں. اختتام ہفتہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی نے وطن کے لیے سلگتے مسائل کے علاج کے لیے ایک ہمہ جہت جامع آپریشن کا نسخہ تجویز کیا. ایک اور آپریشن کی گفتگو ہوئی ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے. گویا ماضی میں جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راحیل شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد اب جنرل عاصم منیر چوتھے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جن کی سربراہی میں ممکنہ فوجی آپریشن کا روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے. اہم بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی سے ہمہ جہت جامع آپریشن منظوری کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی حکومت اور اپوزیشن سے وابستہ سیاسی جماعتوں نے ممکنہ فوجی آپریشن کے خلاف تحفظات کا اظہار شروع کر دیا. اس پر اپنے تحفظات ظاہر کرنے شروع کر دیے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہی نہیں بلکہ شہباز حکومت کی اتحادی جماعتیں جے یو آئی ایف، اے این پی اور محسن داوڑ کی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ممکنہ فوجی آپریشن کے مخالف ہیں. محسن داوڑ نے پرسوں بیان جاری کیا کہ پختون پہلے ہی بڑے پیمانے پر اموات، تباہی اور بے گھر ہونے والی جیسی مصیبتوں کا سامنا کر چکے ہیں اور اب وہ اسے مزید برداشت نہیں کریں گے. قومی اسمبلی میں آج اس سے پہلے بھی فوجی آپریشن کی مخالفت سامنے آتی رہی ہے. کل ایک اور حکومتی اتحادی جماعت اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان نے کہا کہ کسی بھی آپریشن کو اس وقت تک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا جب تک عسکریت پسندوں کو واپس لانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا. خیال رہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں پی ٹی آئی کی حکومت و سابق عسکری قیادت کا نام لیے بغیر تحفظات کا اظہار کیا گیا. ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ پر مبنی پالیسی کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے بھی رہا کیا گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خود ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں حکومت نے تسلیم کرنے کی ہمت نہیں کی. انتہائی ضرورت ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری اور پی ڈی ایم کی دوسری قیادت جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حوالے سے، ٹی ٹی پی سے منسلک لوگوں کو پاکستان میں واپس آنے کی اجازت دینے کے حوالے سے شدید تحفظات، شدید تنقید اور شدید اس حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کی یہ بات کریں، اس سے آپ کو پس منظر بھی سامنے آئے گا اور پھر شاید آنکھیں کھلیں گی. مگر بہرحال اس وقت ہم چھٹے آپریشن کی بات کر رہے ہیں، 6واں فوجی آپریشن دہشت گردی کے خلاف. اس موضوع میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی امور، اسٹریٹجک امور کے سیکیورٹی ماہر جناب عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب. آپ نے بہت عمدہ مضمون بھی لکھا ڈان اخبار میں اس آپریشن کے حوالے سے جس کا ایک اعلان کیا گیا ہے. تقریباً 6واں فوجی آپریشن ہے دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں.
آپ کا خیال یہ ہے کہ شاید حالات اتنے سنگین نہیں ہیں کہ ایک اور فوجی آپریشن کیا جائے، اور اگر فوجی آپریشن کیا جاتا ہے تو اس کے منفی نتائج زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں، نہ کہ کوئی اس کے مثبت نتائج نکلیں؟ یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ آپریشن ہوگا کہاں، کیونکہ ابھی جو سرچ آپریشنز ہیں اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہیں وہ تو چل رہے ہیں، اور ان کا میں نے ذکر بھی کیا اپنے مضمون میں کہ پچھلے مہینے وہ کتنے مؤثر رہے اور کتنے اس میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ان آپریشنز کے اندر مارے گئے. تو اور وہ اس کی وجہ سے خاصا کنفائن ہوئی ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز پچھلے 7-8 ہفتوں کے اندر، اس میں خاصی کمی آئی ہے. پھر یہ ہم اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے کہ وہ پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور پہلے آپریشنز ہوئے تھے ان کا دائرہ کار کیا تھا. لیکن اب یہ آپریشنز کا دائرہ کار کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے ہر طرح کے آپریشن کر لیے ہیں. ہم نے ان کو دہشت گردوں کو قبضے سے سرزمین چھڑانے سے لے کے سرچ بیس آپریشن پورے پاکستان میں کیے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو آخری رد الفساد تھا جو کہ ایک غیر ضروری آپریشن تھا جو پورے پاکستان میں کیا گیا، وہ پولیس اور پیراملٹری فورسز نے کیا تھا، اور وہ خاصا پروڈکٹیو ہونے کے بجائے کانٹر پروڈکٹیو رہا تھا. اس کے بہت سارے شواہد ہیں اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے ان کو تسلیم بھی کیا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ کوئی تھوڑا سا خطرہ بڑھ جائے اور فوراً سیکیورٹی ایک بڑے ملٹری آپریشن کا اعلان کر دیا جائے، میرا خیال ہے کہ اس سے نکلنا چاہیے. جو اس آپ نے اپنا جو یہ بڑا تفصیلی اور بہت عمدہ ڈان میں جو آپ کا مضمون ہے، اس میں آپ نے اس فیصلے کو الیکشن سے بھی منسلک کیا ہے کہ جو حکومت کی مزاحمت ہے الیکشن کے حوالے سے، اور حکومت کا جو فیصلہ ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی پنجاب کا الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، آپ نے اس کو بھی اس سے منسلک کیا ہے. جی اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سامنے کی بات ہے کہ حکومت ہر وہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے اور ہلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے وہ الیکشن کو آگے لے کے جا سکے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی جیسے معاملات کو اس میں لے کے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پورا اے این پی اور صرف بلوچستان تک جتنی بھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں جو خاص طور کے اوپر بارڈر کے قریب ہیں، وہ تو کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گی، کیونکہ ایک دم سے خوفزدگی کا عالم ہے، اور اس کی وجوہات ہیں کہ وہ کیوں ایک دم سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو صرف اس کو اپنے پولیٹیکل مفاد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے. عامر رانا صاحب اس اعلامیے میں بھی جب جو قومی سلامتی کمیٹی کا تھا اس میں کہا تھا کہ قوم کو ساتھ لے کے پوری قومی قوت کے ساتھ اس کو آپریشن کو لانچ کرنا ہوگا. لیکن ہم نے کے پی میں دیکھا ہے کہ کراس دا بورڈ جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے اے این پی ہو، چاہے دوسری جو آپ نے کہا بارڈر کے قریب کی تمام جماعتیں ہیں وہ ہوں. اوبیسلی پی ٹی آئی کی اس میں بھی بڑی ریزرویشن ہے. تو جو ایک اس سے پہلے کچھ آپریشنز کے اندر جو ہے بڑی قومی سپورٹ رہی ہے ان آپریشن کو، اس کے بھی مسائل پیدا ہوں گے. جی بالکل وہ ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اہم سوال تو یہ کہ آپریشن کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ ابھی جو حکمت عملی چل رہی ہے انسداد دہشت گردی کی بہت مؤثر چل رہی ہے، وہ خواہ بلوچستان میں ہو، کے پی کے قبائلی اضلاع کے اندر ہو، اور پنجاب میں ہو، سندھ کے اندر ہو. اس کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس وقت جو مرحلہ ہے جو دہشت گردی کے خلاف، اس میں تو پولیس کا کردار ہے، سی ٹی ڈیز. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.